یہ کہانی ایک خواب سے شروع ہوئی اور ایک ایسی حقیقت بنی جس نے پوری دنیا کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ ایک ایسی تحریک جو ابتدا میں صرف چند لوگوں کے ذہن میں پل رہی تھی مگر بعد میں ایک مکمل منصوبہ بن گئی۔ یہ ہے صہیونی تحریک کی کہانی جس نے نہ صرف فلسطین بلکہ خلافت عثمانیہ کے وجود کو بھی ہلا کر رکھ دیا۔ آئیے تاریخ کے دریچوں سے جھانکتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ تحریک وجود میں آئی اور اس نے ایک عظیم سلطنت پر کیا اثرات ڈالے۔ یہ 19ویں صدی کا یورپ تھا جہاں یہودی برادری کو شدید مشکلات کا سامنا تھا۔ انہیں مختلف علاقوں میں امتیازی سلوک، نسل پرستی اور جبر و تشدد کا سامنا تھا۔ خاص طور پر مشرقی یورپ اور روس میں یہودیوں کے خلاف حملے عام ہو چکے تھے جنہیں پوگرومز کہا جاتا تھا۔ اسی پس منظر میں تھیوڈور ہرتزل نامی ایک آسٹریائی نژاد صحافی نے یہ محسوس کیا کہ یہودیوں کے لیے یورپ میں کوئی محفوظ جگہ نہیں۔ وہ ایک ایسے وطن کی تلاش میں تھا جہاں یہودی آزادانہ طور پر اپنی زندگی گزار سکے۔ تھیوڈور ہرتزل نے 1896 میں ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا دی جوش اسٹیٹ، جس میں اس نے تجویز پیش کی کہ یہودیوں کو اپنی خود مختار ریاست بنانی چاہیے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب صہیونی تحریک کی بنیاد رکھی گئی، لیکن سوال یہ تھا کہ یہ ریاست کہاں بنائی جائے۔ کئی مقامات پر غور کیا گیا مگر فلسطین کو سب سے زیادہ موزوں قرار دیا گیا جو اس وقت خلافت عثمانیہ کے زیر حکومت تھا۔ فلسطین اس وقت سلطان عبد الحمید دوم کے زیر حکمرانی تھا جو خلافت عثمانیہ کے ایک دور اندیش اور ذہین حکمران سمجھے جاتے تھے۔ صہیونی تحریک کے رہنما عثمانی دربار تک پہنچے اور ایک غیر معمولی پیشکش کی۔ ہم اب کی سلطنت کے تمام قرضے چکا سکتے ہیں، بس ہمیں فلسطین میں آباد ہونے دیں۔ یہ ایک ایسی پیشکش تھی جسے قبول کرنا بظاہر ایک حل معلوم ہوتا تھا کیونکہ خلافت عثمانیہ اس وقت شدید مالی مشکلات میں گھری ہوئی تھی۔ مگر سلطان عبد الحمید دوم نے اس پیشکش کو سختی سے مسترد کر دیا۔ انہوں نے صہیونیوں کو جواب دیا، یہ زمین میرے آباء و اجداد کی میراث ہے، میں اسے کسی قیمت پر فروخت نہیں کر سکتا۔ جب تک میں زندہ ہوں فلسطین میں یہودیوں کی ہجرت کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یہ جواب صہیونی تحریک کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا مگر وہ اتنی آسانی سے پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے۔ 1914 میں پہلی جنگ عظیم کا آغاز ہوا اور یہ جنگ عثمانی خلافت کے لیے سب سے بڑی آزمائش ثابت ہوئی۔ برطانیہ، فرانس اور دیگر یورپی طاقتیں عثمانیوں کے خلاف برسم پیکار تھیں اور خلافت کو اندرونی و بیرونی چیلنجز کا سامنا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب صہیونی تحریک نے برطانیہ کے ساتھ ایک خفیہ معاہدہ کر لیا۔ 1917 میں برطانوی وزیر خارجہ لارڈ بالفور نے ایک خط جاری کیا جسے بالفور اعلامیہ کہا جاتا ہے۔ اس میں کہا گیا کہ برطانیہ فلسطین میں ایک یہودی قومی وطن کے قیام کی حمایت کرے گا۔ یہ اعلان خلافت عثمانیہ کے تابوت میں ایک اور کیل ثابت ہوا۔ برطانیہ نے خلافت کو کمزور کرنے کے لیے عربوں کو عثمانیوں کے خلاف کھڑا کر دیا۔ عربوں کی بغاوت، برطانیہ کی مداخلت اور صہیونی تحریک کے عزائم نے مل کر عثمانیوں کو بے بس کر دیا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد 1924 میں خلافت عثمانیہ کا باضابطہ خاتمہ کر دیا گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب صہیونی تحریک کے لیے سب سے بڑا دروازہ کھل گیا۔ فلسطین پر برطانیہ کا قبضہ ہو چکا تھا اور اب یہودیوں کی آباد کاری کے لیے ہر ممکن سہولت دی جانے لگی۔ 1948 میں جب برطانیہ نے فلسطین کو چھوڑ دیا تو صہیونی رہنماؤں نے ایک نئی ریاست اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کا خواب تھیوڈور ہرتزل نے دیکھا تھا اور جس کی بنیاد پر صہیونی تحریک نے اپنی جدوجہد کی تھی۔ آج فلسطین ایک ایسا علاقہ ہے جہاں لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں اور جنگ و جدل کا سلسلہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ صہیونی تحریک کی وجہ سے مشرق وسطیٰ میں امن ناپید ہو چکا ہے۔ یہ سوال آج بھی باقی ہے، اگر خلافت عثمانیہ قائم رہتی تو
کیا فلسطین کی تاریخ مختلف ہوتی؟ کیا سلطان عبدالحمید دوم مزید سخت اقدامات اٹھا سکتے تھے؟ کیا دنیا کے نقشے پر آج فلسطین آزاد ہوتا؟ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو آج بھی جاری ہے۔ کیا صہیونی تحریک نے جو کیا وہ محض ایک سیاسی حکمت عملی تھی یا ایک بڑی عالمی سازش؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ ہمیں کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید تاریخی حقائق جاننے کے لیے ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کریں۔ شکریہ۔